24 نومبر کو تحریک کا اعلان کر دیا گیا۔ علیمہ خان صاحبہ نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ بانی پی ٹی آئی نے یہ کال دے دی ہے۔ کیا اس کال کو آپ کے کارکن، پاکستان کے عوام ایک فائنل کال سمجھیں اور جو آپ کے ڈیمانڈز ہیں وہ اس کال کو پورا کر کے اب آپ اٹھیں گے، یا پہلے کی کالز کی طرح جو علی امین گنڈا پور صاحب جب آئے تھے کوئی اس طرح کا ایپیسوڈ ہوگا؟ جی بہت بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ سب سے پہلے تو معذرت قبول کیجیے کیونکہ میں نے آپ کو ویڈیو پہ جوائن کرنا تھا، لیکن میں ہلکے سے آ رہا ہوں سفر میں، اس لیے فون کال پہ ہوں۔ دیکھیے یہ جو کال ہے جناب عمران خان صاحب کی طرف سے، یہ بہت بڑی کال ہے، اور میں عارف صاحب کی گفتگو سن رہا تھا۔ تو دیکھیے ہمارے پاس اس وقت جو نظام ہے اس میں کوئی آپشن نہیں چھوڑا سوائے ایک بڑی احتجاج کی۔ پرامن احتجاج آف کورس، اس میں کوئی پرتشدد کچھ نہیں ہے، کچھ قانون کے خلاف کچھ نہیں ہے، پرامن احتجاج، لیکن ایک بہت بڑے لیول پہ۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ 8 مہینے الیکشن کو ہو گئے ہیں، ہماری کہیں سنوائی نہیں ہوئی، انصاف نہیں ملا۔ لیڈر ہمارا 470 دن میرے سامنے آپ تقریباً پورے ہو گئے ہیں، صاحب جیل میں ہے، کوئی کیس ان پہ نہیں ہے۔ جو مین کیسز ہیں ہم نے سارے میں ان کی بریت ہو گئی ہے، یا کیسز میں ان کی جو ہے ضمانت ہوگی۔ تو جب آپ ایک جماعت کس طرح دیوار سے لگائیں گے، کتنا آپ کو پولیٹیکلی کی راستہ مل رہا ہے، اور نہ عدالتوں کی اس طرح سے اگر آپ دیکھ لیں تو ہمارا کیس ابھی تک اس کو اوپن نہیں کیا گیا کہ آپ کو ابھی تک نہیں جی ابھی تک جیل میں۔ اچھا علی محمد خان صاحب، آواز میں خلل ہے، ہم آپ سے دوبارہ رابطہ کرتے ہیں اور پھر آپ کا موقف لیتے ہیں۔ ارشاد صاحب، ایک تصویر کا رخ جو ہے وہ علی محمد خان صاحب بیان کرتے ہیں، دوسرا رخ وہ ہے جو کامران رضا صاحب بیان کرتے ہیں کہ آپ کا ایک رہنما آ کے کوئی بات کرتا ہے، کوئی دعویٰ کرتا ہے، کوئی پیغام دیتا ہے، اور اسی کی کنٹرڈکشن دوسرا آ کے کر جاتا ہے۔ عمومی طور پہ جب لیڈرشپ اندر ہو تو جماعتوں کے اندر اختلافات ہوتے ہیں، لیکن کیا انہوں نے جو بات کی کہ یہاں ہر ایک کو لیڈر بننے کا ایک جادو ہے، سر پہ سوار ہے، یا وہ بننا چاہتا ہے، یہ بھی ایک ریزن ہے کہ یہ جو لوگ باہر ہیں، پارلیمنٹیرینز ہیں، ان کی کوئی تنظیم ہی اتنی مستند نہیں ہے کہ ساتھی دیگر جماعتیں یا ان کے کارکن کی بات پہ یقین کریں؟ علی محمد خان صاحب، آپ نے جو بات کی، آپ کے جو تحفظات ہیں اس کا اظہار آپ نے کیا ہے، لیکن ابھی کامران مرتضیٰ صاحب موجود تھے، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان تحریک انصاف کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ کا کوئی ایک لیڈر آگے جب بات کرتا ہے، دوسرا اس کی آ کے کنٹرڈکشن کر دیتا ہے۔ اب یہ جو آپ کی کال ہے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ 10 دن بعد آپ کال دے رہے ہیں، لیکن اپوزیشن کی دیگر جماعت ہونے کے علاوہ کوئی مشاورت نہیں کی گئی، یہ اگین آپ کی سولو فلائٹ ہے۔ تو اس طرح کے معاملات میں، ان حالات میں کیسے اس کو آپ کامیاب کریں گے؟ بڑا احتجاج جو ہے خان صاحب نے اپنی کال کا اعلان کیا ہے، تو وہ تو انشاءاللہ قوم اپنے لیڈر کی کال پہ نکلے گی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب اس فائنل کال یا حتمی کال سے پہلے اب بال حکومت کی کوٹ میں ہے، اب بال جو ہے وہ ذمہ دار لوگوں کے کوٹ میں ہے۔ اس ملک کے ساتھ جو ہوا ہے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے آپ کے پاس ایک آخری آپشن ہے کہ عمران خان صاحب سے آپ امید کیجیے، اور اگر کوئی بات حل نکل سکتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر احتجاج ہمارے پاس آخری آپشن ہے۔ اور اس بار جس طرح خان صاحب نے کہا ہے کہ اس بار جب قوم نکلے گی تو سب چاہے کہ چیز جو ہے واپس نہیں آئے گی انشاءاللہ۔ اچھا خان صاحب، یہ ایک چند ماہ پہلے 3 ماہ پہلے جماعت اسلامی نے ایک لانگ مارچ کیا، دھرنا دیا، عوامی ایشو تھا بجلی کے بلوں کا، اور بھی عوامی ایشو انہوں نے اٹھائے ہوئے تھے، لیکن بالآخر وہ واپس آئے۔ ان کے ساتھ جو معاہدہ ہوا حکومت نے اس کا کوئی پاس نہیں رکھا، اور وہ اس کو ناکام ہی کہنا چاہیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کی تیاری کیا ہے؟ آپ کا یہ مفروضہ ہے کہ عوام تیار بیٹھے ہوئے ہیں، ہم نے کال دے دی وہ نکل آئیں گے، اس کے لیے تحصیل کی سطح پر، ضلع کی سطح پر، قصبوں کی سطح پر کیا تیاری کی گئی ہے؟ آپ کے جو ارکان اسمبلی ہیں، آپ کے جو امیدواران ہیں 2024 کے الیکشن کے، انہوں نے کیا تیاری کی ہے؟ لیڈرشپ جو ہے آپ کی کتنی متحد ہے؟ پنجاب میں تو آپ کی لیڈرشپ کہیں نظر ہی نہیں آتی،
اسلم اقبال صاحب بھی روپوش ہیں، حماد اظہر صاحب روپوش ہیں، باقی کچھ جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو اس تیاری کے بغیر یہ کیسے کامیابی سے ہمکنار ہوگی اور کتنے لوگ نکلیں گے؟ آپ کی کیا توقعات ہیں؟ عارف صاحب، آپ نے جماعت اسلامی کے دھرنے اور احتجاج کی بات کی کہ وہ عوامی ایشو پہ آئے تھے. جی، میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا عوامی ایشو بھی یہ ہے کہ جو قانون اور رول آف لا کی خلاف کیا گیا ہے، آئینی ترامیم جس طریقے سے پاس کی گئی ہیں، اور پھر جو عوام کا مینڈیٹ چرایا گیا ہے، مہنگائی جو ہے وہ کیوں ہے، مسائل کیوں ہیں؟ اگر قانون کی حکمرانی ہو تو کیا پھر لوگوں کے ساتھ ہی ہوگا جو ہو رہا ہے؟ آپ مجھے بتائیے. دوسری چیز یہ ہے کہ جو اگر آپ کا مینڈیٹ آپ سے چرا لیا جائے، اگر ایک حقیقی عوام کی ترجمان حکومت نہ ہو تو کیا وہ عوام کے مسائل حل کر سکتی ہے؟ سب سے بڑی طاقت ایک عام آدمی کے پاس کیا ہے؟ ریلی والے کے پاس، آپ کے پاس، ایک مڈل کلاس آدمی کے پاس، ایک بینک کے امپلائی کے پاس، کسی بھی عام پاکستانی کے پاس اس کی سب سے بڑی طاقت اس کا ووٹ ہے. کیا ووٹ پہ ڈاکہ عوام کے حقوق پہ ڈاکہ نہیں؟ اور اگر آپ نے کسی طرح ایک شرم ڈیموکریسی چلانی ہے جس میں آپ نے لوگوں کے حقوق پہ اس طرح ڈاکے پڑوانے ہیں، تو اس کے بعد تو پھر ڈیموکریسی کا ثمر آپ کو مل نہیں سکتا، پھر تو جمہوریت کو کوئی فائدہ کوئی نہیں ہے. نہیں علی محمد خان صاحب، مسئلہ یہ ہے، دیکھیں 8 فروری کو الیکشن ہوتے ہیں. الیکشن کے بعد کوئی آپ نے تحریک نہیں چلائی. اس الیکشن پر جو آپ کے تحفظات تھے، آپ نے کہا جی ہم ایوان میں بیٹھ کر مقابلہ کریں گے. اب جب آپ ایوان میں بیٹھ گئے تو لوگ سوال کرتے ہیں کہ جی آپ تو ایوان میں بیٹھ گئے، آپ سارے مسائل وہاں حل کریں، پھر آپ سڑکوں پر آ رہے ہیں. پھر کوئی مثلا آپ کے انڈرسٹینڈنگ پیدا ہوئی ہے 26ویں آئینی ترمیم پہ جمعیت علماء اسلام کے ساتھ، آپ نے ان کو اعتماد میں لیا، کوئی مشاورت کی، کوئی اور سیاسی جماعت آپ کے ساتھ ہوگی، تو یہ بنیادی نوعیت کے سوالات تو ہیں. تو آپ کا پرسیپشن ہے نا کہ جی یہ بنیادی ایشو ہے اور لوگ اس کے لیے ساتھ دینے کے تیار ہیں. میں نے کہا تھا کہ اس کے لیے تیاری کیا کی ہے، آن گراؤنڈ آپ کی تیاری کیا ہے؟ دیکھیں، ایک تو ہمارا مسلسل ایک احتجاج میں ہے. ہم تقریباً 9 اپریل 2022 سے، تو 2 سال سے، تو میرے خیال میں اب زیادہ بلکہ 2.5 سال سے زیادہ ہو گئے. تو اس طرح سے تو ہمارا کارکن وہ ٹریننگ اور ساری وہ چیز پہ ہے. لیکن تیاری کا جہاں تک تعلق ہے، خیبر پختونخوا کی حیثیت سے میں آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ خیبر پختونخوا میں ابھی حال ہی میں 3 4 5 بڑے احتجاجوں میں لوگ نکلے ہیں، اور آخری سعودی کا جو ہو. پنجاب کی آپ نے بات کی کہ پنجاب میں کچھ ایشوز ہیں، اس سے میں اگری کرتا ہوں کہ پنجاب میں فسائیت بے انتہا ہے، اور نام کی بھی سیاسی آزادی نہیں ہے. لوگوں کو زد و کیا جاتا ہے، گھر پھوڑے جاتے ہیں، اٹھا لیا جاتا ہے، غائب کر دیا جاتا ہے. خواتین، بچے، بزرگ اور MP خود سب ہمارے کینڈیڈیٹ سب کے ساتھ سارا ذکر ہوا ہے. تو یہ ایک ایشو پنجاب میں آئے گا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ جتنی ٹریننگ ان کی ہوگی ہے تو انشاءاللہ جب فائنل کال کا جو دن ہے 24 اس کی بھی لوگ انشاءاللہ نکل آئیں گے. جی، کیونکہ دن ہمارے پاس ابھی موجود ہیں. آج 13 تاریخ ہے، 24 کی ڈیٹ ہے، 11 دن موجود ہیں. اس میں صرف آرگنائزیشن ہو جانی ہے، اور یہ ہے کہ انشاءاللہ اس لیول کی تیاری ہوگی کہ فائنل کال کے لیے لوگ جب نکلیں گے انشاءاللہ سے بھی نکلیں گے، پنجاب سندھ. جی ٹھیک، بہت شکریہ علی محمد خان صاحب.